فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر في وجه رسول الله والانفاق فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں. ارباب عزا، آپ کے سامنے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جس حدیث مبارک کو موضوع قرار دیا ہے، کوشش یہ ہے کہ اس اپنے وقت کے اندر جناب سیدہ کی ان من پسند چیزوں پہ گفتگو کی جائے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بڑا عظیم پیغام دے رہی ہیں اپنے حبداروں، اپنے موالیوں کو. فرماتی ہیں، اے دنیا سے دل لگانے والوں، اے اولاد سے محبت کرنے والوں، اے جائیدادوں سے محبت کرنے والوں، اے دنیا سے محبت کرنے والوں، تمہاری نگاہ میں دنیا سے، اولاد سے، ہر ایک سے محبت ہے. تمہاری پسند جو بھی ہے وہ تمہیں مبارک ہو، لیکن زہرا نے اس دنیا سے سوائے 3 چیزوں کے کچھ اور پسند کیا نہیں. زہرا کو اس پوری کائنات میں اگر پسند ہیں تو وہ فقط 3 چیزیں. بی بی کو کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں. فرماتی ہیں، حبب الی من دنیاکم، زہرا کو 3 چیزیں محبوب ہیں، یعنی زہرا 3 چیزوں سے محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے، صلوات پڑھے محمد وحل بیت صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا کو بالکل صحیح ہے. زہرا کو کتنی چیزوں سے محبت ہے؟ پہلی چیز فرمایا تلاوت و کتاب اللہ، کتاب خدا کی تلاوت کرنا. یہ زہرا کو یہ بڑا محبوب ہے. فاطمہ زہرا اس سے محبت کرتی ہے. زہرا کو یہ عمل بڑا پسند ہے. یعنی آج ہم پسند کرتے ہیں کہ میرے پاس سمارٹ موبائل ہو، آج ہم پسند کرتے ہیں ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، آج ہم یہ پسند کرتے ہیں ہمارے پاس رہنے کے لیے عالی شان گھر ہو، آج ہم یہ پسند کرتے ہیں میرے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس ہو، ہم یہ پسند کرتے ہیں ہم فلاں رتبے پہ پہنچ جائیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز کھا لوں. گویا انسان اپنی من پسند چیزوں کو دنیا میں تلاش کرتا رہتا ہے اور اس کی یہ حسرت پوری ہی نہیں ہوتی. ایک ختم ہوتی ہے تو پھر دوسری کی طرف وہ بڑھتا ہے. لیکن جناب زہرا فرماتی ہیں، اور دنیا سے دل لگانے والو، آؤ ذرا زہرا کو بھی دیکھ لو. میں نے زہرا نے دنیا سے اگر دل لگایا ہے تو کون سی 3 چیزوں کو پسند کیا؟ دنیا سے زہرا نے دل اگر لگایا ہے تو ان چیزوں سے لگایا ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے. لہذا آج ہم کہتے ہیں یہ میری پسند، وہ میری پسند، وہ میری پسند. ہم اپنی پسند کو دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہیں، او اپنی اللہم صلی علی محمد والے، او اپنی پسند کو دیکھنے والا، اگر تو ہے میرا حبدار تو پھر اپنی زندگی میں میری پسند کو شامل کر لے. اپنی زندگی میں میری پسند کو شامل کر لے. ہمارے معاشرے میں ایک فکر ہے
جو بعض جن لوگوں کے مثلا والدین یا بزرگان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں کہتے ہیں آج ہم کھانے میں فلاں چیز دیں گے فاتحہ کے طور پہ، ہماری اماں کو بڑی پسند تھی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں آج ہم سالن میں فلاں چیز دیں گے، میرے ابا کو فلاں چیز پسند تھی، آج ہم فاتحہ میں وہی چیز دیں گے تاکہ ان کی روح خوش ہو. کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے مرحومین کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے روح کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کی پسند کی چیزوں کو ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں، ان کی ارواح کے لیے ہدیہ بھیجتے ہیں. جناب زہرا فرماتی ہیں او اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والوں، ان کی پسند کا خیال کرنے والوں، اگر ہو تم سچے مجھ زہرا کے حوبدار تو پھر میری بھی پسندیدہ چیزوں کو اپنا لو. جب تم ان کو اپنا لوگے تو پھر میں زہرا بھی تم سے محبت کروں گی. آئیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت قرآن. یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے. جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی، آغوش رسالت پر علی آئے، تو علی نے پہلا کلام جب نبی نے کہا یا علی اقرا، اے علی پڑھ. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ سید الرسل فرماتے اقرا القرآن، اے علی وارث قرآن تو قرآن پڑھ. اے علی تو قرآن پڑھ. اچھا بعض لوگ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دیتا چلوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی 3 دن کے ہیں اور نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا دیا. میں کہتا ہوں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اگر نبی کے ہاتھوں پہ کنکر نبی کا کلمہ پڑھیں تو نبی کی عزت و عظمت کے معجزات کے قصیدے پڑھے، اور اگر نبی کے دین کا وارث علی نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے. یعنی نبی کے ہاتھوں پہ کنکر اگر کلمہ پڑھے تو قبول ہے، اور نبی کے ہاتھوں پہ علی قرآن پڑھے تو تجھے قبول نہیں ہے. اور میرا دوست جیسے نبی کے ہاتھوں کے یہ کمالات ہیں، کنکر اگر کلمہ سنا سکتے ہیں تو وارث محمد علی قرآن کیوں نہیں سنا سکتا؟ تو لہٰذا علی مولا نے کیا سنایا؟ قرآن. اس کا مطلب ہے علی مولا اس وقت اگر چاہتے تو اپنی زبان سے اپنے فضائل سنا سکتے تھے، نبی کے فضائل سنا سکتے تھے، لیکن علی مولا نے قرآن پڑھا، بتا دیا اور میرے چاہنے والوں علی والوں اگر نجات چاہتے ہو، بہترین دستور زندگی کے فارمولے اور قوانین کا نام ہے قرآن. قرآن پڑھو. نبی کے ہاتھوں پہ وارث قرآن نے قرآن پڑھا. اور ادھر جب امام حسین سر کٹ گیا نوک نیزہ پہ، کوفہ اور شام 2 روایات ملتی ہیں، کوفہ میں بھی اور شام کی بھی روایت ملتی ہے کہ امام حسین کے سر مبارک نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کی.
اور میرا دوست تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جب دنیا میں آئیں تو نبی کی آغوش میں بھی قرآن پڑھائیں، اور جب اس دنیا سے جائیں یعنی سر کٹنے کے بعد، نو کے نیزہ پہ چڑھنے کے بعد بھی زہرا کے لال نے اگر سنایا ہے تو قرآن سنایا ہے۔ آج میرے اکثر جوان آ کر کہتے ہیں قبلہ ہم کس کی مانیں؟ جوانوں کے نام پیغام کہتے ہیں قبلہ ہم کس کی مانیں؟ علماء آتے ہیں کچھ کہتے ہیں، خطباء آتے ہیں کچھ کہتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں کچھ کہتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ کس کی مانیں؟ اور میرا دوست تو کسی کی نہ مان، تو اس قرآن کی مان جس قرآن کو زہرا کے لال نے نو کے نیزہ پہ پڑھا۔ تو یہ دیکھ، آنے والا عالم ہو، آنے والا خطیب ہو، آنے والا ذاکر ہو، جو عقیدہ بیان کر رہا ہے، جو کردار پیش کر رہا ہے، دیکھ چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، ان سب کے کلام کو قرآن پہ پیش کرتا جا، یا وارثان قرآن نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ پہ پیش کرتا جا۔ جس کا کلام قرآن اور وارثان قرآن کے کلام کے مطابق ہو اس کو لیتا جا، اور جس کا کلام قرآن کا مخالف ہو، وارث قرآن کے کلام کے مخالف ہو، چاہے قد جتنا بھی بڑا ہو اسے ٹھکراتا جاؤ۔ میرے اور آپ کے پاس معیار یا قرآن ہے یا وارثان قرآن ہے۔ نبی نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے یا اہل بیت کی تلقین کی ہے یا پھر قرآن کی بات کی ہے۔ لہذا قرآن اپنی مشکلوں کا حل، اس قرآن، یہ تلاوت قرآن اتنی عظیم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو بندہ دیکھ کے تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ اس کو دو فائدے عطا کرتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ، اگر اس کی نگاہ کمزور ہے، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے سے اس کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا فائدہ ہے۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کے والدین کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، چاہے اس کے والدین کافر بھی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا اس سے آگے والا جملہ میرا، اگر والدین مومن ہوں، سوچیں ذرا، پڑھنے والا مومن ہو، والدین بھی کیا ہوں، تو ثواب کتنا زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر پڑھنے والی اولاد مومن ہو اور پڑھی بھی اسی والدین کے لیے جا رہی ہو، ایک مرتبہ ہے کہ مومن اولاد والدین کے لیے نہیں پڑھیں تب بھی ان کو فائدہ، جب کافر والدین کے لیے اولاد نہیں پڑھ رہی تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اگر مومن اولاد والدین کے لیے نہ پڑھے تو ان کو فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر مومن اولاد مومن والدین کے لیے پڑھیں تو فائدہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ لہذا تلاوت قرآن اس قدر اس کا ثواب ہے، اس لیے تلاوت قرآن کے بارے میں جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، یا علی اللہم صلی علی، جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی اکثر تلاوت القرآن، اے علی میری قبر پہ تو زیادہ تلاوت قرآن کرنا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ مولا علی کو جو وصیتیں کر رہی اس میں ایک وصیت یہ ہے، اے علی میری قبر پہ بیٹھ کے زیادہ تلاوت قرآن کرنا۔ اللہ اکبر۔ ذرا خود اندازہ کرے کتنی عظمت قرآن ہے۔ ام الائمہ
بنت پیمبر یعنی علی مولا سے اگر کچھ مانگ رہی ہیں تو یہی خواہش کر رہی ہیں، اے علی میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن زیادہ کرنا۔ بی بی معصومہ ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے، بی بی بطول ہیں، بی بی طاہرہ ہیں، عصمت کی مالکہ بی بی ہیں، عصمت نے پروان پایا ہے تو بطول کی گود میں، یعنی ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو اتنی پاک بی بی ہو، جو آئے تطہیر کی وارث ہو، اس بی بی کو قرآن کی تلاوت میں کچھ فائدہ نظر آیا ہے تو بی بی نے وصیت کی ہے، حالانکہ بی بی معصومہ ہیں، ام الائمہ ہیں۔ ہم لوگ جنت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن حسن و حسین کی جنت زہرا ہے، اللہ۔ تو وہ بی بی بھی کہہ رہی ہیں اے علی میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا۔ اگر تلاوت قرآن کا فائدہ ہے تو بی بی وصیت کر رہی ہیں۔ معصومہ بی بی کے لیے جب فائدہ ہے، بتائیں ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب معصومہ بی بی فائدہ دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، وصیت کر رہی ہیں میری قبر پہ قرآن پڑھیں، ہم جیسے گناہگار ہمیں اشد ضرورت ہے۔ لہذا تلاوت قرآن بہت اہم ہے۔ روایت کافی کی روایت ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے، دو چیزیں، قرآن اور اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس میں تلاوت قرآن ہو، پہلی سعادت یہ، اس گھر میں کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت اور برکت۔ آج لوگ مختلف کام، میں اپنے گھر یہ کام کرا لوں اللہ کی رحمت آ جائے، یہ کام کرا لوں میرے گھر برکت آ جائے، اور مولا علی فرماتے ہیں او علی والا میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، تلاوت قرآن تو کر، ذکر خدا تو کر، تیرے گھر میں رحمت خدا آئے گی، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت علیہ السلام میں تمام دشمن اللہ نات، آواز بلند کر صلوات۔ لہذا تلاوت قرآن کہا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں او علی والا، جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا، اس گھر میں رحمت کے ملائکہ آ کر سکونت اختیار کرتے ہیں۔ مجھے تو تاریخ میں فقط ایک گھر ملا ہے، وہ ہے علی و بطول کا، اور مولا علی فرماتے ہیں او علی والا، اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر میں بھی ملائکہ آ کر ٹھہریں تو پھر تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام تو کر، تیرے گھر میں ملائکہ آ کر ٹھہریں گے، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ تیسرا فرماتے ہیں اے علی والا، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام تو کر، تیرے گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے، اس بات کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے میرے گھر میں رحمت نازل ہو، میرے گھر میں ملائکہ آ کر ٹھہریں، میرے گھر سے شیاطین دور ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں پھر ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے، تلاوت قرآن کرو۔ اور پھر فرمایا وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نورانی ہوتا ہے، ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ امام نے اس حدیث کا رخ بدلا، فرماتے ہو علی والا خبردار،
اگر تو نے اپنے گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو چھوڑا، یہ سعادتیں مصیبتوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا، پھر تیرے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہوگی، بلکہ مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، یہ تنگ دستیاں آ جائیں گی۔ چاہے تو جتنے بھی نیک کام کرتا رہے، جب تک تیرے گھر میں تلاوت قرآن نہیں، یعنی ہم اپنے گھر میں لاکھ دعائیں کریں، ہم اپنے گھر میں لاکھ کچھ کام کریں، امام فرماتے ہیں جب تک تیرے گھر میں ذکر الہی اور تلاوت قرآن نہیں ہے، تیرے گھر میں رحمت خدا نہیں آ سکتی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلا ہم کیا کریں، ہمیں تلاوت قرآن، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور میرا دوست کیوں گھبراتا ہے؟ اگر تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجھے لا الہ الا اللہ تو پڑھنا آتا ہے۔ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام اپنے گھر میں کنیزوں اور غلاموں کو حکم دیتے تھے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سورج کے نکلنے تک ذکر خدا میں مشغول رہیں، ذکر خدا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کے اس دور میں تو مشکل حل ہو گئی ہے، آپ نہیں رہ سکتے، دن میں ضرور ایک مرتبہ خبریں دیکھتے ہیں، خبریں دیکھنے کے لیے وقت ہے، اور صبح کو جو اللہ کا کلام ٹی وی پہ لگتا ہے، ترجمہ ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ترجمہ قرآن پڑھیں، قرآن کے سنیں، اللہ قرآن میں ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن میں اللہ پیغام ہم کو دیتا کیا ہے۔ اور دوسرا امام فرماتے ہیں او علی والا، تیرے گھر میں اگر ذکر خدا اور تلاوت قرآن نہیں ہوگی تو پھر رحمت کے فرشتے تیرا گھر چھوڑ دیں گے، تیرے گھر کو ناپسند کریں گے۔ کون ناپسند کریں گے؟ رحمت کے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، رحمت کے فرشتے افضل ہیں یا ہمارے زمانے کے امام؟ امام زمانہ علیہ السلام افضل ہیں، اور ہمارے پاس دو معصومین کی روایت ہے، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے، مولا علی علیہ السلام سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ فرمایا ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، سن لو علی والو، یہ ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ زمانے کے امام افضل ہیں، یہ ملائکہ تو شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ امام زمانہ سردار ہیں، وہ افضل ہیں۔ اب ذرا غور کرے میرا دوست، جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہ ہو اس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند، جب رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے، ہمارے زمانے کے امام کیسے پسند کریں گے؟ آج جو ہم غیبت امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم مولا کو جو بلائیں، ہم کہیں مولا ہم آپ کے حبدار ہیں، اور میرا دوست جب رحمت کے فرشتے اس گھر کو پسند نہ کریں جس میں تلاوت قرآن نہ ہو، بتا ذرا وارث دین امام زمانہ کیسے اس گھر کو پسند کریں؟ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن، ایسا نہ ہو ہم قرآن تو لے کے رکھ لیں اور تلاوت قرآن نہ کریں، قرآن رکھ لیں لیکن تلاوت قرآن۔ آئے ذرا توجہ کرتے ہیں، ایک تھوڑا سا پیغام ہے قرآن۔ دیکھیں آپ کے گھر میں یا مسجد میں قرآن، جو چھوٹا بچہ آتا ہے نادان، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ایک شخص آیا جس کے ہاتھوں پہ نجاست اور غلاظت گندگی ہے، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ آپ اس کو نہیں دیں گے۔ ایک شخص آتا ہے کافر ہے، مشرک ہے،
کافر ہے، ہندو ہے، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ آپ اس کو بھی قرآن نہیں دیں گے۔ ایک باہر گلی سے کوئی پاگل انسان آ جاتا ہے، مینٹل، نہ سمجھ، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ اس کو قرآن نہیں دیں گے۔ عورتیں عام طور پہ گھروں میں پیسے رکھتی ہیں قرآن میں، اس لیے کہ اس میں چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، وہ یہاں سے پیسے نہیں اٹھائے گا۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ صاحبان عقل یہ تسلیم کر رہے ہیں، یعنی بچے کو قرآن نہیں دیں گے، نجس ہاتھ والے انسان کو قرآن، مشرک کافر کو قرآن، پاگل کو قرآن، اسی طرح سے چور کا تعلق بھی قرآن سے۔ میرا دوست پھر ذرا غور کر، کیا ہم بچے ہیں ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم بچے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ نجس ہیں گناہوں میں اس طرح ہم تباہ ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم کافر ہیں؟ کیا ہم مشرک ہیں جو ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم پاگل ہیں جو ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم چور ہیں؟ اور میرا دوست ابھی تو یہی ہم سب نے تسلیم کیا، چور کا تعلق قرآن سے نہیں، پاگل کا تعلق قرآن سے نہیں، بچے کا تعلق قرآن سے نہیں، نادان کا تعلق قرآن سے نہیں، نجس انسان کا تعلق قرآن سے نہیں، کافر اور مشرک کا تعلق قرآن سے نہیں۔ اگر تیری اور میری زندگی میں قرآن نہیں ہے، پھر غور کر اور اپنے کردار کا محاسبہ کر، پھر تو کن لوگوں میں ہے کہ تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ قرآن ضروری ہے، قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ دونوں چیزیں، قرآن اور اہل بیت، دونوں چیزیں۔ لہذا ایسا نہ ہو قرآن کو لے کے رکھ لیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ ملتا ہے جیسے بعض علاقوں میں علماء آتے ہیں نجف سے پڑھ کے، قم المقدس سے پڑھ کے تبلیغات دین کے لیے۔ ایک عالم دین کسی علاقے میں پہنچے تبلیغات دین کے لیے، پورا ماہ رمضان اہل ایمان کو درس اخلاق، درس قرآن، احکام شرعی سمجھا رہے ہیں، حلال و حرام کے مسائل سمجھا رہے ہیں، ان کو درس دے رہے ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ قبلہ صاحب آئے ہیں، ہماری جہالت ختم ہوئی، ہمارے اندر علم آیا۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رأیت عالما قل له خادما، فرماتے ہیں او علی والو جب عالم دیکھو تو اس کے خدمت گزار بن جاؤ، یعنی زانو ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں بیٹھو، آل محمد کا علم حاصل کرو۔ اور میرا دوست اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ایک شخص کو 3 دن سے بخار ہے، اپنی ایمان سے بتائیں کبھی آپ نے خود سے میڈیکل ہال پہ جا کے اپنا علاج کیا؟ اپنی جان سے اتنا پیار ہے، اگر آپ کا بخار 1 سے 2 دن زیادہ ہو گیا آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، اپنے نسخوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اور میرا دوست دین کو اتنا مظلوم نہ بنا، جب دین کا کوئی مسئلہ ہو تو جہلا کے دروازے پہ چلا جائے۔ دین کا علم لینا ہے، دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آل محمد کے علم کے وارث علماء کے دروازے پہ جاؤ۔ سید الرسل فرماتے ہیں، اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں، اور میرے کلمہ گو سن لو، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے پاس چل کے جاتا ہے، اللہ اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ میرا دوست اس دور میں تو مشکل تیری اور بھی آسان ہو گئی، اب تجھے علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، تو واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے علماء کو تو مسئلہ معلوم کرو، موبائل کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کر۔ لیکن تیرے مسائل اگر زیادہ الجھے ہوئے ہیں، جا علماء کی خدمت میں بیٹھ اور احکام شریعت کو سمجھ۔
یہ واجب ہے۔ افسوس ہوتا ہے، ایک مقام پہ ہم وہاں پر ایک کلاس تھی نوجوانوں میں، اور وہاں پر ایک نوجوان آیا۔ جب غسل جنابت کے نہ کرنے کے نقصانات میں نے وہاں بیان کیے کہ کون کون سے نقصان ہیں جس کو غسل جنابت صحیح کرنا نہیں آتا، ایک نوجوان اسی وقت آ کر کہتا ہے قبلہ مجھے آج تک اس طرح سے میں نے غسل نہیں کیا ہے، اور 1.5 سال ہو گئے میری شادی کو۔ اور وہ کھڑا کہاں تھا جب مجھے کہہ رہا تھا یہ بات؟ مسجد میں۔ میں نے کہا فوراً پہلے جائیں مسجد سے نکلیں اور پہلے صحیح آپ غسل کریں جو درس کے دوران سمجھایا۔ یہ حالت ہے۔ اس کے قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار سب سے پہلے ماں باپ ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو موٹر سائیکل سکھانے کے لیے تو موٹر سائیکلیں دلوا دیتے ہیں، ہم ان کو اور چیزیں بھی سکھلوانے کے لیے بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کو ددیال اور ننیال کے سارے لڑائیوں اور جھگڑوں کے سارے قصے سنائیں گے، اگر ان کو نہیں سنائیں گے تو آل محمد کی تعلیمات نہیں سنائیں گے۔ آل محمد کی تعلیمات سنائیں جو نور ہے، جس سے ہماری ہدایت ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ وہ عالم دین جو باہر سے پڑھ کر آئے، جس علاقے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اب لوگ بڑے مطمئن ہیں مولانا صاحب نے چلے جانا ہے، 1 مہینے کے لیے آئے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہر روز کوئی نہ کوئی قبلہ صاحب کی افطاری کرتا ہے۔ جو ایک مومن تھا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں ہمارے گھر ہوگی۔ جب وہ دن آیا انہوں نے مولانا صاحب کی دعوت کی، مولانا صاحب پہنچے، ان کی بیٹھک میں بیٹھے کھانا کھایا، مولانا صاحب رخصت ہوئے، بڑے مطمئن تھے۔ اب جو صاحب خانہ کی خاتون تھی وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے ہماری جو فلاں رقم تھی وہ بیٹھک میں نے رکھی تھی، وہ رقم غائب ہے، آج کی ڈیٹ میں ہمارے گھر میں کوئی آیا نہیں، وہ رقم نہ اس کمرے میں ہے نہ اس کمرے میں ہے، رقم میں نے مہمان خانے میں رکھی تھی، میں نے دوسرا کمرہ بھی دیکھ لیا، بار بار چیک کیا، ہر طرف دیکھا، کہا میں نے بھی نہیں اٹھایا۔ کہا اس کا مطلب ہے وہ رقم مولانا صاحب لے گئے، مولانا صاحب وہ رقم لے گئے۔ اور ایک مرتبہ غصے بھی ہونے لگے، ادھر سے ہمیں مولانا صاحب نے حلال و حرام کی تعلیم دی اور ادھر سے ہماری چوری کر کے لے گئے۔ سارا سال اس مولانا کے بارے میں دل میں ناراضگی رہی، ہم کسی کو بتائیں تو کوئی یقین بھی نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب تو حلال و حرام اور شریعت کی پابندی اور اخلاق اور دین کی اتنی باتیں کر کے گئے ہیں، کسی کو بتانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ دوسرا سال آیا، اب پھر مولانا صاحب آئے، سارے لوگوں کے گھر ویسے افطاری کا پروگرام ہو رہا ہے، آخری پروگرام انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم قبلہ صاحب کو مجبور ہوں گے، ان کو دعوت بھی کرتے ہیں اور یہ گلہ بھی کرتے ہیں، اگر آپ کی ضرورت تھی آپ ہمیں بتاتے۔ قبلہ صاحب پہنچے، اس دوسرے سال دعوت کے لیے کھانا کھا چکے، میزبان کہتے ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ ایک گلہ ہے۔ کہا فرمائیں بسم اللہ، کون سا گلہ ہے؟ کہ اگر آپ کو حاجت تھی، ضرورت تھی، مشکل تھی، ہمیں بتاتے، جو کام آپ نے کیا ہے ہمیں اس سے دلی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک عالم، ایک ذمہ دار انسان چوری کر کے جائے اور بغیر اجازت کے ہماری رقم لے کے چلا جائے۔ اب یہ بات سننی تھی، مولانا صاحب کا گریہ شروع ہوا، رو رہے ہیں۔ کہا قبلہ میری بات آپ کے دل پہ اثر کر گئی؟ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، تو میرے اوپر یہ جسارت کر رہا ہے، مجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا، یہ تو مجھ پر یہ بات کر رہا ہے، مجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ اٹھے،
اسی کمرے میں ایک بلند مقام ہے، اس کے اوپر قرآن پڑا ہے، قرآن کو اٹھا کر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہیں تیرے وہ پیسے، جب میں جا رہا تھا تیرے کمرے میں پیسے گرے ہوئے تھے، میں نے اٹھا کے قرآن میں محفوظ رکھے، جب صاحب خانہ صبح تلاوت قرآن کریں گے اپنی امانت کو محفوظ پائیں گے، اور مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے یہ قرآن اتنا مظلوم پورا سال پڑھا رہا اور تو بد نصیب مجھ پہ بدگمانیاں کرتا رہا۔ اور میرا دوست ایسا میرا اور آپ کا حال بھی نہ ہو، ہم گھر میں قرآن تو رکھ لیں لیکن ہماری زندگی میں قرآن نہ ہو، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور جناب سیدہ یہی تو فرما رہی ہیں کہ میں نے اگر دنیا سے پسند کی ہے تو وہ تلاوت قرآن۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا اپنی زندگی کا معمول بنا، ایک ختم کر سید الرسل کو ہدیہ کر، پھر اور ختم کر مولا علی کو ہدیہ کر، پھر اور ختم کر جناب سیدہ کو ہدیہ کر۔ بلکہ جناب سیدہ کی ایام ولادت آ رہے ہیں، کوشش کریں اگر اس پہ آپ لوگ ایک ختم قرآن کا اہتمام کریں اور پھر اس ختم قرآن کو جناب سیدہ کے خدمت پہ ہدیہ کریں کہ اے بی بی آپ کو تلاوت قرآن پسند تھی، ہم گناہگاروں کا یہ قلیل سا تحفہ قبول کیجیے۔ یقیناً یہ بخشش کا وسیلہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ وہ اعمال کریں جو جناب سیدہ کو پسند ہے۔ اور میرا دوست اپنی پسند پہ صرف نہ رہ جا، وہ پسند اپنا جو جناب زہرا کی پسند ہے۔ تو لہذا یہ دوسرا مولا علی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر میں شیاطین اس گھر میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا تھا کہ رحمت کے ملائکہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تیسرا شیاطین اس گھر میں آ کے رہ جاتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ذکر الہی نہیں ہے۔ اب اس کا ایک معنی ذرا غور کریں، کیا مطلب شیاطین اس گھر میں آ کے رہتے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں الیکٹرانکس کی، فریج لے کر آتے ہیں نا جی، اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ ملتا ہے، کتابچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے آپ ایک پنکھا بھی خریدنے جاتے ہیں اس میں بھی ایک کتابچہ ہوتا ہے، آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے۔ گویا ہر الیکٹرانکس کی جتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں اس میں ایک کتابچہ ہوتا ہے، کیا آپ اس کے مطابق یہ کریں؟ اگر آپ نہیں کریں گے جو کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے، یا تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کر لیں گے، یا آپ نہیں جانتے تو اس کی ہدایت ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ غلط طریقے سے کام کرتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ نقصان اٹھا بیٹھیں گے۔ جناب امیر المومنین نے جو فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر اللہم صلی علی محمد ذکر الہی نہیں ہوگا وہاں پر شیاطین آ کر آباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے، ظاہری بات ہے جب قرآن نہیں ہے تو گویا اس گھر میں پردہ نہیں ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے اس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے وہاں روزوں کی پابندی نہیں ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے وہاں والدین کا ادب اور اخلاق نہیں ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے وہاں پر دین کی پابندی نہیں۔ ملاحظہ کریں ہر مومن ذرا دیکھے اپنے گھر کے ماحول کی طرف بھی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف بھی، میرے گھر میں قرآن کتنا ہے اور دین کتنا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ترجمے کو پڑھیں گے، ترجمے کو سنیں گے تو قرآن کی برکت سے ہماری ہدایت ہوگی اور ہمارے گھر میں دین آئے گا۔ جب قرآن کو پڑھیں گے تو پھر بچوں کو بھی سمجھائیں گے اللہ قرآن میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ قرآن میں اس کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں اللہ کی منشا اور اللہ کی خوشنودی کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن کو زندگیوں میں شامل کریں، قرآن ضروری ہے۔
تو لہٰذا پہلی چیز جناب سیدہ نے جو اس دنیا سے پسند کی وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ دوسری چیز جناب سیدہ فرماتی ہیں وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، زہرا کو اگر دنیا میں کچھ پسند ہے تو وہ اپنے بابا رسول کے چہرے کی زیارت ہے۔ اللہ، اور امام محمد باقر علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جو رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج مقبول یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ۔ اور پھر فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں جو میری زیارت کرے یا میری اولاد کی زیارت کرے، یعنی اہل بیت میں سے جو کسی کی زیارت کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں میدان محشر میں میں رسول اس زائر کی زیارت کروں گا اور اسے میدان محشر کے خوف سے نجات دوں گا۔ یہ رسول اللہ کی زیارت کا ثواب ہے، یہ عظمت ہے، یہ شرافت ہے۔ ذرا قرآن کی طرف دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، میدان قیامت 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ اور وارث قرآن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں میدان معشر میں لوگوں کی حالت یہ ہوگی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، امام فرماتے ہیں وہ اتنا روئیں گے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو شروع ہو جائیں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، آنسو خون کے ہوں گے۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میدان معشر میں انسان اپنے ہر رشتے دار سے بھاگے گا، بہن بھائی سے، میاں بیوی سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے۔ کیوں؟ کہیں اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لیں۔ اور میرا دوست اپنے معاملات کو یہیں حل کر لیں، بہن بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یہیں دے دیں۔ ایسا نہ ہو دوسروں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی قبر کو اندھیرے والا کر کے جائیں۔ جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی زیارت اس عالم محشر کی سختی میں کام آئے گی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری اور میری آل کی زیارت کرے گا میں میدان محشر کی اس سختی میں اپنے زائر، اپنی اولاد کے زائر کو تلاش کر کے اس کی زیارت کروں گا۔ یہ شرف اور یہ مقام ہے جناب رسول اللہ کی زیارت۔ اور پھر ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صل۔ امام فرماتے ہیں، تھوڑا سا پانی دے دیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے ہم تک رسائی نہیں ہے، امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی مرد مومن کی زیارت کر لے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم اول محمد کی زیارت کی۔ کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے مومن کی۔ اور پھر امام فرماتے ہیں او علی والو، امام معصوم اپنی معصوم زبان سے فرماتے ہیں جو شخص ہم میں سے کسی کی دعوت کرنا چاہتا ہے اور ہم تک رسائی نہیں ہے، وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی نیک مومن کی دعوت کرے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم اول محمد کی دعوت کی۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی شان، یہ مومن کا مقام ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ لہٰذا اہل بیت ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض
روایات میں ملتا ہے، یعنی مومن کی زیارت کا ثواب یعنی ائمہ ہدا کی زیارت۔ اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے یا میری آل کی زیارت کرے اس کو میدان محشر میں اس کی زیارت کروں گا۔ تو لہٰذا مومن کی زیارت بھی تو امام فرما رہے ہیں وہ ہماری زیارت ہے، تو لہٰذا مومن کی زیارت کی بڑی عظمت ہے۔ تو لہٰذا اس لیے علماء نے نقل کیا ایک روایت میں کہ ہفتے کا دن رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہے، ہفتے کے دن ہر ہفتے کو سید الرسل کی زیارت پڑھا کریں، جسے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی نقل کی ہے۔ ہر روز کی مناسبت سے ہر معصوم کے لیے زیارت ہے، اور وہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، اتنی مختصر زیارتیں ہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگیوں میں یہ زیارتوں سے آغاز کریں، پاک ہستیوں کو سلام کر کے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تیسرا عمل جناب سیدہ فرماتی ہیں وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے فاطمہ زہرا کے حبدارو، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمہیں دنیا میں جو بھی خرچ کرنا پسند ہے، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام تمام دشمن لعنت، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ جناب سیدہ کیا فرماتی ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھ زہرا کو بڑا پسند ہے۔ ایک ہے، دیکھیں سخاوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتبہ سخاوت واجب ہے، ایک مرتبہ سخاوت مستحب ہے۔ اچھا، کبھی سخاوت حرام بھی ہے، کبھی سخاوت واجب ہے۔ واجب کیسے ہے؟ واجب سخاوت یہ ہے کہ انسان سخاوت کر کے اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرے، یہ سخاوت واجب ہے۔ مال میں جو خمس ہے اس حق کے زہرا کو ادا کرے، یہ سخاوت واجب ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہماری دعاؤں سے خود کو محروم نہ کرو، خمس روک کر۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کی طرف سے، ہم کیسے خمس دیں؟ یہ فقہا خود کھا جاتے ہیں، یہ علماء خود کھا جاتے ہیں۔ میرا دوست تو امین ہاتھوں میں دے۔ اور عام طور پہ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو خمس دیتے نہیں۔ ہم نجف اشرف میں فقہا کو قریب سے ہم نے دیکھا، آیت اللہ سیستانی نائب امام، ان کی خدمت میں ایک جب اردو زبان والے سن 2004 میں جب آئے تھے دارالسلام سے نجف اشرف، $1,00,000 لے کر آئے، جو آیت اللہ سیستانی کو آ کر کہتے ہیں قبلہ یہ میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول کیجئے، نہ یہ خمس کا پیسہ ہے نہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ کرائے کے مکان میں بیٹھے ہیں، میری خواہش ہے یہ پیسے آپ رکھیں، اپنے لیے مکان خریدیں۔ لیکن نائب امام نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں جب تک ایک عراقی بے گھر ہے میں اپنے لیے مکان نہیں لوں گا۔ کہا کہ آپ نہیں لیتے، آپ کے فرزند آغا سیستانی کے 2 بیٹے، دونوں بھی کرائے کے مکان میں، دونوں آج بھی کرائے کے، ان کے لیے مکان لے لیں۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے، عراقی ہوتے،
تو پیسے قبول کر کے ان کو مکان لے دیتا. چونکہ وہ میرے بیٹے ہیں ان کو بھی اسی حال پہ رہنا ہوگا. اگر تم یہ دینا چاہتے ہو تو میں عراق کی عوام میں سے جو غربا جو بے گھر افراد مستحق ہیں میں ان کے لیے مکانات بناؤں گا. اور میرا دوست فقہا پہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. خدا گواہ ہے تجھے قبر میں بھی جواب دینا ہوگا, تجھے آخرت میں بھی جواب دینا ہوگا. فقہا کی جا کر زندگیوں کو تو دیکھ. آیت اللہ سستانی کے گھر کی سادگی زندگی کو تو دیکھیں وہ کیسے گزار رہے. آیت اللہ سستانی آج ہم اے سی یو میں رہتی ہیں, جس کی 20-25 ہزار کی تنخواہ ہو, اس نوجوان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں گھر میں اے سی لگواتا ہوں. ایسے کہ نہیں ہے؟ نائب امام, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جس کی عظمت کو جانتی ہیں, لیکن آیت اللہ سستانی کے گھر میں بیٹھک میں ایک ایسا کولر ہے بلور والا جو ہمارے استاد نے ہمیں بتایا, جو خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے. یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے, ہمارے عراقی استاد نے, کہ جب وہاں پر بیٹھے آیت اللہ سستانی کی بیٹھک میں, جو آغا سستانی نے گرمیوں کے ایام میں کولر کو جب آپ نے بٹن آن کیا, بلور والا کولر وہ نہیں چلا, آغا سستانی نے ہاتھ کے جھٹکے سے اس کو چلایا. جس کے گھر کی کولروں کی یہ حالت ہو, کیا وہ نئے سے نئے کولر نہیں لے سکتے؟ لیکن وہ یہ جانتے ہیں یہ جو تو خمس اور مال امام دیتا ہے یہ امام کی امانت ہے ان کے ہاتھوں میں. میرا دوست علماء کی تعظیم کر, احترام کر. لہذا ایک صلوات پڑھے محمد وحب. والانفاق فی سبیل اللہ. تو لہذا سخاوت کبھی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہے. کبھی سخاوت مستحب ہے, جیسے آپ روزانہ صدقہ خیرات دیتے ہیں, سائل کو دینا, یہ مستحب ہے. کبھی کبھار سخاوت کرنا حرام ہے. مثلا کسی نے پارٹی شروع کر دی ہے حرام کی, بھئی آؤ جی شراب کی پارٹی ہے, یہ سخاوت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لیکن یہ سخاوت کون سی ہے؟ یہ حرام کی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے 13 رجب کی رات کو امام بارگاہ کے باہر لنگر امام علی کے نام پہ شراب نوشی کی بوتلیں تقسیم ہوئی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور میرا دوست پہچان ایسے لوگوں کو, یہ دشمن ہیں تیرے مذہب میں آ کر دین آل محمد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو باہر نکال دے. ان لوگوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان لوگوں کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو پاک ہستیاں ہیں اور ان سے جڑی ہوئی چیزیں بھی پاک اور مبارک ہونی چاہیے. تو لہٰذا کبھی سخاوت حرام کی ہوتی ہے. تو لہٰذا والانفاق فی سبیل اللہ, انفاق کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آپ یہ جو خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں, جو صاحب ثروت ہیں, جو مالدار ہیں, خمس و زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے علاوہ اگر ان کے علاقے میں کہیں پر پیسے خرچ کر کے دین کی ترویج ان کے پیسے خرچ کرنے پر موقوف ہو جائے, آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے وہ پیسہ خرچ کر کے دین آل محمد کی ترویج کرے. یہ خمس اور زکوٰۃ سے ہٹ کے اگر آپ کے علاقے میں مثلا تربیتی کام کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں میں, بچوں میں, بڑوں میں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس پہ موقوف ہے کہ ہم چندہ اکٹھا کر کے یہ کام کر سکتے ہیں, پھر آپ کے اوپر بھی یہ شرعی تکلیف آ جائے گی. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ کریں, لوگوں کی ہدایت. والانفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو بہترین خرچ مذہب آل محمد کی ترویج اور تعلیمات کے لیے, اور سیرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی اللہ علیہ.
ملتا ہے کہ جب بی کے فدق یا باقی باغوں کی جو کمائی آتی تھی، جناب سیدہ ایک چمڑے پہ بیٹھ کے تھیلیاں درہم و دینار کی بناتی تھی، اور وہ مدینے کے فقراء، غریب، بیوہ، مساکین لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتی تھی، اور فاطمہ زہرا پھر شکر سجدہ میں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے فاطمہ زہرا، سب کچھ فقراء، غریبوں اور مساکین میں تقسیم کرتی۔ ملتا ہے کہ 5 سال جناب سیدہ اور مولا علی اس چمڑے پہ سوئے ہیں جس چمڑے پہ جو ہے جانور چارہ کھاتے تھے، اسی پہ کون سوئے؟ مولا علی اور بی بی فاطمہ، اسی چمڑے پہ 5 سال سوئے ہیں۔ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کس پہ سوتے تھے؟ ملتا ہے تاریخ میں دن کو جانور جس کھال پہ، جس چمڑے پہ چارہ کھاتے، رات کو سرداران جنت اسی چمڑے پہ آرام کرتے۔ ذرا حسین والا، او علی والا، امام حسن مجتبی کا حبدار، ذرا ائمہ اہل بیت کی سیرت تو دیکھ، گویا امام حسن، امام حسین، بی بی زہرا اور مولا علی چمڑے پہ سو کے بتا رہے ہیں، اور دنیا والوں ہم وارث جنت بھی ہیں، ہم قسیم النار والجنہ بھی ہیں، ہمیں چمڑے پہ سونا منظور ہے، حرام کے مال کے ساتھ خریدے ہوئے نرم اور گرم بستروں پہ سونا قبول نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حرام کا مال آ جائے اے سی بھی لگوا لے، حرام کا مال آ جائے نرم اور گرم بستر بھی آ جائے، سب کو یوں ہی رہ جانا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا چاہے فقیر ہو، سب نے مٹی کے بستر پہ سونا ہے۔ اور میرا دوست آج جو اپنے پاؤں کو خاک نہیں لگنے دیتے، وہ مٹی کے فرش پہ بغیر جوتوں کے جانا ہے سب نے۔ انسان دیکھے، جانا تو میں نے مٹی کے نیچے، زمین کے نیچے، پھر بھی انسان اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے۔ تو لہذا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مولا علی کا کردار کیا تھا؟ جناب سیدہ کا آپ نے سنا، روایت ہے ایک میدان جنگ میں مولا علی جنگ کر رہے ہیں، مشرک پہلوان سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کی تلوار یا ٹوٹ گئی یا گر گئی، ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی مجھے اپنی تلوار دو۔ روایت کہتی ہے ابھی اس کا جملہ تمام ہوا، علی حیدر کرار نے اپنی تلوار پھینکی، کہتا ہے یا علی تو نے اپنی تلوار دے دی ہے اور کھڑا میدان جنگ میں ہے۔ اللہ اکبر، علی کی عظمت کو سلام۔ فرماتے ہیں یہ ہمارے کرم اور شرف کے خلاف ہے، کوئی ہم سے سوال کرے چاہے کوئی بھی ہو اور ہم اس کو خالی لوٹا دیں۔ نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہمارے کرم اور شرف کے خلاف ہے۔ روایت کی جملہ، وہی پہلوان اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، آ کر اس نے علی حیدر کرار کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کا بھی اقرار کیا اور کلمہ نبوت کا بھی اقرار کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا سخاوت کا اثر۔ سخاوت کے ذریعے سے ایک مشرک اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے، یعنی سخاوت کا دیکھیں نا، سخاوت یہ وہ پاک کردار ہے، ملتا ہے روایت میں کہ ایک شخص کوفہ سے گیا شام، امیر شام کے پاس، کہتے ہیں جب گیا تو وہ کہتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بدبخت بد نصیب جو مولا علی کا حبدار نہیں تھا، منافق تھا،
کہتا ہے مولا علی کی طرف نسبت دیتے الیاذ باللہ، کہتا ہے میں بخیل شخص کی محفل چھوڑ کر آیا ہوں. مولا علی کو کہہ رہا ہے میں بخیل شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں. امیر شام کون ہے؟ مولا علی کا دشمن. کتنا عرصہ جنگ رہی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی اعتراف کرتا ہے علی کی سخاوت کا. کہتے تو علی کی عیب جوئی کر کے، میری چاپلوسی کر کے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اور بدبخت جھوٹا، تو کیا بکواس کر رہا ہے علی کے بارے میں؟ علی تو اتنا سخی ہے، اگر علی کے پاس 2 کمرے ہوں، ایک سونے سے بھرا ہوا، ایک بھوسے سے بھرا ہوا، وہ پہلے سونے کے کمرے کو رائے خدا میں لٹائے گا، پھر بھوسے کے کمرے کو دے گا. علی تو وہ ہیں جو رائے خدا میں پہلے سونا تقسیم کریں گے، پھر وہ بھوسا معمولی چیز دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. تو لہذا دشمن بھی اعتراف کرتا ہے سخاوت. یہ اہل بیت کے جو پاک کردار. لہذا دیکھیں جہاں پر جس کو جو ضرورت ہے انسان خرچ کرے دینی ترویج مذہب آل محمد کے لیے، اس سے میں ہماری نجات ہے. دیکھیں نا ہم اپنے خرچے ہمارے کتنے نکل آتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ مریض ہوا، ہزاروں لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں 5 دن سے میرے 5000 لگ گئے. یعنی بچہ مریض ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیسے نکل آئے ہیں، قرض بھی لے لیا ہے. خود بیمار ہوا ہے تو خرچے نکل آئے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹی تو اس کا خرچہ نکل آیا. اور میرا دوست کبھی دین آل محمد کی ترویج کے لیے بھی خرچے نکال لے، ان کے لیے بھی خرچے نکالیں. اگر ہم دین سے محبت کرتے ہیں تو وَالْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لہٰذا ہم یہ دیکھیں آج اگر ہم کہیں کہ ہم آل محمد کی کیا ہیں، حوبدار ہیں. ہم کیا ہیں؟ آل محمد نے تو کربلا میں مال سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں قربان کر دیں. مجھے اور آپ کو اپنے پیسے، اپنی جائیدادوں، اپنی پراپرٹیوں سے اتنا پیار ہے. آل محمد کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے؟ آپ کو اپنے جوان سے پیار ہے، مولا حسین کو علی اکبر سے پیار نہیں ہے. آپ کو اپنی زوجہ کی آغوش میں معصوم بچے سے پیار ہے، حسین کو علی اصغر سے نہیں ہے. آپ کو اپنے جوان بھائی پر جو ہے وہ اس پہ پیار ہے، اس سے محبت ہے، حسین کو عباس علمدار سے محبت نہیں ہے. ذرا دیکھ کر بلا میں امام حسین نے یہ سارے پاک ہستیاں، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علمدار، حضرت علی اصغر، ان کو کیوں قربان کیا؟ خود کیوں قربان ہوئے؟ ذرا سوچیں کیوں قربان ہوئے؟ اس لیے قربان ہوئے کہ اللہ کا دین بچ جائے. جی امام حسین نے اس لیے قربان کیا کیا بچ جائے؟ اللہ کا دین بچ جائے. اللہ کا دین بچ جائے تو کیا ہوگا؟ مقصد کیا تھا اللہ کا دین بچ جائے؟ مقصد تھا کہ میرے نانے کی امت قیامت تک اس دین پہ عمل کرے. یہی مقصد تھا. امام حسین نے اولاد کو قربان کیا میرے نانے کا دین بچ جائے اور میرے نانا کی کلمہ گو قیامت تک اس دین پہ. میرا دوست اب غور کر، جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی اولاد کو قربان کیا، کیا میرے اور تیرے گھر میں وہ دین ہے؟ غور کر میرا دوست. جس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے علی اکبر کو قربان کیا، جس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے علی اصغر کو قربان کیا، عباس علمدار کو قربان کیا، خود قربان ہوئے، کیا وہ دین میری اور تیری زندگی میں ہے؟ وہ دین میرے اور تیرے گھر میں ہے؟
اگر نہیں ہے اور کل میدان قیامت میں جائیں زہرا کے لال کی خدمت میں، مولا ہماری سفارش کیجئے، ہم آپ کے عزادار ہیں، ہم آپ کے حبدار ہیں، آپ کی فرش عذاب بچھاتے تھے، آپ پہ گریا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو زہرا کا لال پلٹ کر کہہ دے اب کس منہ سے آیا ہے میرے پاس؟ پوری زندگی تو نے اس دین کو پامال کیا، اور جس دین کو بچانے کے لیے میں نے کربلا میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ اس دین کو بچانے کے لیے علی نے زہرا کو بھی قربان کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ علماء کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ علی کی بھی ایک قربانی ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ زہرا اتنی مظلومہ ہے، سید الرسل اپنے اصحاب میں مسلمانوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں۔ ابھی مسلمانوں نے تازہ تعلیم سیکھی تھی۔ نبی نے فرمایا جس گھر میں فوت کی ہو اس گھر میں 3 دن تک کھانا پہنچایا جائے، اس گھر میں 3 دن تک پانی کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے مسلمانوں اور میرے کلمہ گو، کبھی حیوان کے منہ پہ نہ مارنا، اس لیے کہ حیوان منہ سے ذکر خدا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، دونوں باتیں آپ نے امت کو سکھائیں، ابھی تو آپ کا کفن میلا ہی نہ ہوا تھا، اور مسلمان زہرا کے دروازے پہ آئے ضرور ہیں، ہاتھ خالی نہیں آئے، کچھ ہاتھوں میں لے کر آئے ہیں، لیکن کھانا اور پانی تو نہیں ہے، بلکہ کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، تو کسی کے ہاتھ میں تلواریں۔ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں مدینے میں چند لوگ جمع ہوئے اور کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں، کسی کے ہاتھ میں تلوار۔ ایک شخص ہے جس نے اپنے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں اٹھا رکھی ہیں جو لکڑیوں کو جلانے کے کام آتی تھی، جس نے آگ لگائی تھی اس نے خود کاندھے پہ اٹھا رکھی تھی۔ روایت کہتی ہے، علامہ انصاری کہتے ہیں شاید کوئی منظر دیکھتا وہ یہ سمجھتا یہ مسلمان کسی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن ان کو بتانے والا کوئی ہوتا یہ میدان جنگ میں نہیں، یہ بنت پیمبر کے دروازے پہ اجر رسالت دینے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے مسلمان در زہرا پر آئے اور وہ دروازہ جہاں نبیوں کا سردار وہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اور نبی رک کے بتا رہے ہیں اور میرے کلمہ گو اور اس دروازے کی قدر کرنا اور اس کو معمولی نہ سمجھنا، لیکن مسلمان جس دروازے پہ آئے ہے جب آگ لگی ہے آدھا دروازہ جل گیا، ایک شخص ہے جو بار بار پاؤں سے ٹھوکریں مارتا ہے، اندر سے بنت رسول اور دونوں ہاتھ سے دروازہ بند کر کے کہہ رہی ہے اور میں زہرا تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اور میرے دروازے سے چلے جاؤ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے یا ادھر سے وہ ایک شخص نے دیکھا بنت پیمبر کا زور اور طاقت ختم ہو رہی ہے، اس نے زور سے ٹھوکر ماری اور دروازہ کھلا، اور آج لوگ پوچھتے ہیں قبلہ جناب سیدہ اپنے صحن میں کیوں نہ چلی گئی اور در و دیوار کے درمیان کیوں پس گئی، اور روایت کا جملہ
جرا روایت کہتی ہے اور جب مسلمان اندر داخل ہونا چاہتے تھے بنت رسول کے سر پہ چادر نہ تھی، او پردے دار بی بی او کیسے پسند کرے، او میرے بابا کے صحابی او زہرا کے سر کو ننگا دیکھ لے، اور بی بی نے خود کو دروازے کے پیچھے چھپایا، لیکن روایت کہتی ہے ایک شکی نے دروازے کو دھکا دیا، بی بی در و دیوار میں پس گئی۔ ایک مرتبہ جب زور دیا اور بنت رسول لوگ کہہ رہی ہے یا ابتا یا رسول اللہ اہکذا یفعل بحبیبت، بابا رسول خدا یا رسول اللہ آئے ذرا دیکھے، اور جس دروازے پہ آپ آئے تطہیر پڑھ کر آپ سلام کرتے، او آپ کے کلمہ گو او زہرا کو کیا اجر رسالت دینے آئے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے روایت کہتی ہے جناب سیدہ سنبھلنا چاہتی ہے، ایک شکی نے بڑھ کر کیا کیا، او سیدزادو مجھے معاف رکھنا، لیکن میرے امام نے روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں اور رونے والوں اور میری جدہ زہرا پر جو ظلم ہوا، فرماتے ہیں ایک شکی نے بڑھ کر کیا کیا، وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدِّهِ، او جناب سیدہ کے رخساروں پہ تماچا مارا، ہے تماچا اتنے زور سے تھا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالیاں ٹوٹ کے زمین پر جا گری۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا، روایت کہتی ہے شعلے اتنے بلند ہے زہرا کا چہرہ جلس گیا، اور مسلمان دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور کوئی دروازوں کو ٹھوکرے مار رہا ہے دروازہ بی بی پہ، اور جلتا ہوا دروازہ ہے جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور جب مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر گئے، بنت رسول کی آنکھ کھلی کہ ادھر ادھر دیکھا، وہ علی نظر نہ آئے، آواز دی این علی، وہ علی کہاں ہے، ایک مرتبہ آواز دی یا فضا الیک وسندین الی صدرک، اے فضا آؤ زہرا کو سہارا دو، اور میری گود کا باغ اجڑ گیا، اور میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے جناب علی مرتضی مسلمان مسجد میں لے کر چلے گئے، ادھر سے جناب سیدہ نے کیا کیا، جب پوچھا نا این علی، علی کہاں ہیں، روایت کہتی ہے جناب فضا نے کہا بنت پیمبر، وہ علی کو مسلمان مسجد میں لے کر گئے ہیں، اور بی بی کو جلتا دروازہ بھول گیا، اور بی بی کو اپنا محسن بھول گیا، وہ اپنے پہلو کا درد بھول گئی، روایت کہتی ہے سر پہ ردا رکھی، اور بابا کا کرتا سر پہ رکھا، حسن حسین کو ساتھ لیا، جب پہنچی علی مولا کے پیچھے، علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، خل ابن عمی، اور میرے چچا جائے علی کو چھوڑ دو، اگر نہ چھوڑا اور میں اپنے بابا کی قبر پہ جا کے اور اس کا کرتا میرے سر پہ ہے اور سر کے بال کھول کے بد دعا کرو گی، ہے زہرا چلی ہے رسول اللہ کے مزار کی طرف، ادھر سے علی مولا کہتے ہیں او سلمان جلدی جا، زہرا
سے کہے اور تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اجرکم علی اللہ۔ اور بی بی زہرا گھر واپس آئی اور روایت کہتی ہے زادارو ہائی مظلومیت کے دن گزرتے رہے، ایک دن علی مولا کہتے ہیں اے بنت پیغمبر، مسلمان کہتے ہیں زہرا سے کہو اپنا وقت مقرر کرے، اور یہ سننا تھا۔ اور زہرا اپنے مصائب خود پڑھ رہی ہے، فرماتی ہیں یا علی حرقوا داری فصبرتو، اور میرا گھر جلایا تو میں نے صبر کیا، وَعَسْكَتُوا جَنِينِي فَصَبَرْتُ، اور میرا محسن شہید کیا تو میں نے صبر کیا، وَكَسَرُوا عَزْلَائِي فَصَبَرْتُ، اور میری پسلیاں توڑی تو زہرا نے صبر کیا، وَالْآرِ يَمْنَعُونَ عَنِ الْبُكَاءِ، اے مسلمانوں سے وہ اب زہرا کا رونا بھی برداشت نہیں ہے، اسی لیے علماء نے روایت نقل کی، اور بی بی رو رو کے کبھی کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اور میرا اللہ او زہرا کو جلد اٹھا لے، اور زہرا کے رونے پہ بھی یہ امت راضی نہیں ہے۔ ہے بی بی آ گیا وہ دن اور بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ہے اطلاع ملی مولا علی کو۔ مسجد النبوی میں روایت کہتی ہے جب امام حسن امام حسین روتے ہوئے مسجد پہنچے، کہہ رہے تھے یا جدہ وا جدہ وا محمدہ، اصحاب یہ سمجھے شہزادوں کو نانا یاد آ رہا ہے، لیکن شہزادوں نے کہا لقد ماتت امنا، اور نانا یاد نہیں بلکہ مازارہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ہوئے عزادارو، یہ جملہ مولا علی کے لیے بڑا سخت تھا، جب سنا نا لقد ماتت امنا، اور بابا علی آج زہرا چھوڑ گئی ہے، اور ماں زہرا ہمیں چھوڑ گئی ہے، روایت کہتی ہے علی سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا، فغوشی علیہ، اور علی غشگا کے زمین پر جا گرے، افاقہ ہوا علی مولا گھر آئے، غسل و کفن کا خود اہتمام کیا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ آپ نے آواز دی یا حسن و یا حسین و یا زینب و یا ام کلثوم ہلمو، آؤ میرے شہزادوں اور شہزادیوں، آؤ ماں زہرا کا آخری دیدار کر لو، اجرکم علی اللہ زادارو۔ امام حسن ماں زہرا کے سینے کی طرف ہے اور مولا حسین نے ماں زہرا کے قدموں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، کبھی ماں زہرا کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور مولا حسین رو کے کہتے ہیں یا اماں کلمینی، او مادر گرامی مجھ سے بولے اور اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے۔ ادھر سے امام حسن کہہ رہے ہیں اے مادر گرامی کلمینی، اے یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی مجھ سے بات کرے اور اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی انت و حنت و مدد یدیہا، اور ایک چیخ بلند ہوئی اور بندے کفن ٹوٹے اور زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، حسن حسین کو سینے سے لگایا۔ یہ ادھر سے آواز آئی جبرائیل کی یا علی آج شہزادوں کو ماں کے لاشے سے جدا کر لے، اور ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی۔ حسن حسین کو علی مولا نے بڑی محبت سے ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا وہ آج گھر میں سمجھا رہے ہیں، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور یتیموں سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔
مولا حسن حسین کی تو ماں نہ تھی، ہے کاش کربلا میں ذرا دیکھتے، او یتیم حسین، او کربلا میں یتیموں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، او حسین کا پامال لاشا، اور ننھی سکینہ کبھی بابا کے سینے کے بوسے دیتی ہے تو کبھی کٹے ہوئے گلے کے، لیکن روایت کہتی ہے کوئی تماچے مارتا ہے تو کوئی تازیانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔